بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ امریکی کانگریس کے رکن جو ولسن نے جمعہ کے روز ایکس پہ شیئر کیا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک خط لکھا ہے۔ امریکی کانگریس کے رکن نے یہ خط شیئر کرتے ہوئے لکھا، آج میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو یہ خط بھیجنے پر شکر گزار ہوں تاکہ عمران خان کو رہا کیا جا سکے۔ میں اس معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ سے بھی بات کروں گا۔ امریکہ پاکستان تعلقات تبھی مضبوط ہوتے ہیں جب پاکستان جمہوری ہو۔ عمران خان کو رہا کرو۔ خط میں لکھا تھا، مجھے مسٹر خان سے کئی اختلافات ہیں، خاص طور پر ان کے چینی کمیونسٹ پارٹی اور جنگی مجرم پیوٹن کی حمایت سے متعلق موقف پر۔ تاہم جمہوریت تبھی چل سکتی ہے جب سیاسی مخالفین کو انتخابات میں شکست دی جائے، نہ کہ سیاسی بنیادوں پر جھوٹے الزامات لگا کر قید کر دیا جائے۔ میں پاکستان پر زور دیتا ہوں کہ وہ اپنے جمہوری اداروں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھے اور عوام کے بنیادی حقوق جیسے کہ منصفانہ قانونی کارروائی، آزادی صحافت، آزادی اجتماع اور آزادی اظہار کا احترام کرے۔ امریکی سینیٹر نے اپنے خط میں زور دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی امریکہ پاکستان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہوگی۔ ریپبلک پارٹی کے اس رکن نے کہا ہے کہ مضبوط امریکہ پاکستان تعلقات دونوں ممالک کے قومی مفاد میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 75 سال سے زیادہ کے دوران امریکہ پاکستان دو طرفہ تعلقات سب سے زیادہ مضبوط تب ہوئے جب پاکستان نے جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کو اپنایا۔ ولسن نے 23 جنوری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب الف برداری کے موقع پر پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے بعد ایکس پر پوسٹ کی تھی کہ عمران خان کو رہا کرو۔ یہ ٹویٹ تیزی سے وائرل ہوئی تھی جس پر عمران خان کے حامیوں نے کانگریس مین کے موقف کو سراہا۔ ولسن کے بعد ایک اور ریپبلکن کانگریس مین نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے 23 جنوری کو ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے لکھا، حقائق واضح ہیں، اب الفاظ گمانے کا وقت نہیں ہے، عمران خان کو رہا کرو۔ امریکی رکن کانگریس جو ولسن کی جانب سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو لکھا گیا یہ خط ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ جو ولسن نے اپنے خط میں نہ صرف عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا بلکہ پاکستان میں جمہوری اقتدار، انسانی حقوق اور آزادی اظہار پر زور دیا ہے۔ امریکہ میں مختلف سیاسی شخصیات وقتاً فوقتاً دیگر ممالک کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرتی رہی ہیں، مگر جو ولسن کے خط اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ریپبلکن رہنماؤں کی حمایت کو محض ذاتی رائے کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ امریکی سفارتی دباؤ کی ایک شکل بھی ہو سکتی ہے۔ جو ولسن کے خط میں ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ وہ عمران خان کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کی گرفتاری کو غیر منصفانہ قرار دے رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی شخصیت اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک نے عالمی برادری کو متوجہ کیا ہے، چاہے ان کے نظریات سے اختلاف ہو یا اتفاق۔ اس خط کے بعد پاکستان میں دو واضح رد عمل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ عمران خان کے حامی اس اقدام کو عالمی حمایت کے طور پر دیکھیں گے جبکہ حکومت اور اس کے حامی اسے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت قرار دے سکتے ہیں۔ اس سے قبل بھی امریکی سیاستدانوں کے تبصرے پاکستان میں متنازع حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور امکان ہے کہ حکومتی نمائندے اس خط کو ایک سیاسی دباؤ یا ذاتی رائے قرار دے کر رد کر دیں گے۔ جو ولسن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایک مضبوط پاک امریکہ تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ امریکہ پاکستان میں جمہوری اصولوں کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کے لیے پاکستان میں استحکام اہم ہے اور واشنگٹن کی نظر میں کسی بھی سیاسی بحران یا عدم استحکام کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ جو ولسن اور دیگر امریکی سیاستدانوں کا عمران خان کی رہائی کے حق میں بولنا نہ صرف بین الاقوامی سفارتی تعلقات کی پیچیدگیوں کو اجاگر کرتا ہے بلکہ پاکستان کی داخلی سیاست پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ حکومت کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اس سفارتی دباؤ کا سامنا کیسے کرے۔ کیا اس دباؤ کے نتیجے میں عمران خان کی قانونی حیثیت یا سیاسی معاملات میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو لکھے گئے خط پر پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ یہ خط ملکی مفاد میں لکھا گیا اور اس کا مقصد معاملات کو سلجھانا ہے، نہ کہ مزید پیچیدہ بنانا۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک ایسا رہنما جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے مکالمے کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ اصولی سیاست کی اور پاکستان کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی ہے۔ ان کے اس خط کو مثبت انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ملک کی مسائل پر سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک متفقہ قومی ایجنڈا ترتیب دیا جائے۔ عمران خان ہمیشہ سے اس بات پر زور دیتے رہے کہ پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے تاکہ شفاف انتخابات ممکن ہوں اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ آج جب ملک سیاسی تقسیم اور عدم استحکام کا شکار ہے تو وہ ایک بڑے قومی معاہدے کی بات کر رہے ہیں جو کہ در حقیقت پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کا کہنا بجا ہے کہ ملک کو اس وقت سب سے زیادہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، نفرتوں کو ختم کرنے اور ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی طرف بڑھنے کے لیے تمام اداروں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انفرادی شخصیت چاہے جتنی بھی مضبوط ہو وہ اکیلے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ قومی اصلاحات اور اجتماعی حکمت عملی ہی واحد حل ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ خودداری اور خود مختاری کی بات کی ہے۔ ایک حقیقی لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اپنی قوم کو درست سمت میں لے کر چلے۔ آج جب وہ ملکی مسائل پر بات کر رہے ہیں اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے عملی تجاویز دے رہے ہیں تو ان کی باتوں کو غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بے بنیاد ہیں اور وہ 9 مئی کے واقعے میں بے قصور ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان پر پابندیاں، جھوٹے مقدمات اور جیل میں رکھنے کے باوجود وہ آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں۔ یہ ایک سچے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آزمائشوں میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ اپنی قوم کے حقوق کی جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ عمران خان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کو بیرونی دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے، عوام کو ان کا حقیقی حق ملنا چاہیے اور ملک میں انصاف کا نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ آج جب وہ ایک قومی معاہدے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ملک میں شفافیت، استحکام اور جمہوریت کی بالادستی قائم ہو۔ عمران خان کے مخالفین کو چاہیے کہ وہ ان کی باتوں پر تعصب کی اینک اتار کر غور کریں۔ وہ ایک سچا لیڈر ہے جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کا خط کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ اب یہ باقی قیادت پر منحصر ہے کہ وہ اس پیغام کو کیسے لیتی ہے، سیاسی دشمنی کے طور پر یا ایک مخلصانہ کوشش کے طور پر۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے 8 فروری کو یوم سیاہ بنانے اور ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس احتجاج کا پس منظر وہی ہے جو گزشتہ 1 سال سے پی ٹی آئی کا بنیادی بیانیہ رہا ہے، یعنی 2024 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور مینڈیٹ کی چوری۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر ریلی کی درخواست مسترد کر دی جس کی وجہ سیکیورٹی خدشات بتائی جا رہی ہے۔ یہ دلیل کچھ حلقوں کے نزدیک جائز ہو سکتی ہے، لیکن اگر پچھلے کئی سالوں پر نظر ڈالی جائے تو مینار پاکستان پی ٹی آئی کی سیاست کے اہم ترین مقامات میں سے ایک رہا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے پارٹی کو کئی بار نئی سیاسی قوت ملی۔ ایسے میں سیکیورٹی وجوہات کا جواز کیا واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا سیاسی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش؟ پی ٹی آئی کی جانب سے ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے جبکہ حکومتی ادارے اس احتجاج کو روکنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے پہلے ہی ممکنہ مظاہروں سے نپٹنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی ہے اور اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ کر جمہوری اقدار کو دبانے اور اپوزیشن میں آ کر جمہوریت کے حق میں احتجاج کرنے کی پالیسی کو بدلنے پر تیار ہیں؟ سیاست میں ایسے احتجاج نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان میں انسانی حقوق، آزادی اظہار اور جمہوریت کی صورتحال پر کئی بار سوالات اٹھائے گئے۔ اگر 8 فروری کا احتجاج بھی ریاستی جبر اور کریک ڈاؤن کی لپیٹ میں آتا ہے تو یہ پاکستان کے جمہوری تشخص کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے احتجاج کا اثر کتنا ہوتا ہے اور حکومتی مشینری کس حد تک اسے روکنے میں کامیاب ہوتی ہے۔
کیا یہ ایک پرامن احتجاج ہوگا یا ایک اور سیاسی تصادم دیکھنے کو ملے گا؟ کیا مینار پاکستان پر ریلی روکنے سے پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہوگا یا یہ جماعت مزید دباؤ کا شکار ہوگی؟ مگر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 8 فروری ایک عام دن نہیں ہوگا بلکہ ملکی سیاست میں ایک اہم موڑ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں اپنی قانونی ٹیم میں تبدیلی کی ہے۔ ان کی نئی لیگل ٹیم میں ایڈوکیٹ وحید انجم، عرفان نیازی، فیصل چودھری اور محمد عمران شامل کیے گئے ہیں۔ یہ تبدیلی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات میں قانونی پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وکلاء کی ٹیم کی تبدیلی اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی دفاعی حکمت عملی میں نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ نئے وکلاء ممکنہ طور پر ایک مختلف اور زیادہ مؤثر قانونی حکمت عملی اختیار کریں گے۔ اگر عمران خان کو محسوس ہوا کہ سابق وکلاء مقدمات کو مؤثر انداز میں نہیں چلا رہے یا ان کے حق میں بہتر فیصلے نہیں آ رہے تو انہوں نے ایک نئی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ سیاسی دباؤ اور قانونی چیلنجز ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان کو شدید قانونی مشکلات کا سامنا ہے جن میں بغاوت، دہشت گردی اور دیگر الزامات شامل ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک مضبوط اور تجربہ کار قانونی ٹیم کا ہونا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ عدالت نے جیل حکام کو عمران خان سے ان کے وکلاء کی ملاقات کرانے کا حکم دیا۔ اس حکم کے تحت پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرے گی۔ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ اس کے دوران آئندہ قانونی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق درج مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔ بشریٰ بی بی جو اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار ہیں کہ وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ انہیں جیل میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے یہ درخواست منظور کرتے ہوئے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کو جیل میں شامل تفتیش کریں۔ یہ تمام قانونی پیش رفت اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو آئندہ دنوں میں مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے پی ٹی آئی کی قیادت پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور مختلف عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے پی ٹی آئی کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورتحال میں نئی قانونی ٹیم کا تقرر ایک اہم پیش رفت ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان قانونی محاذ پر مزید سنجیدگی سے اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سوال اہم ہے کہ آیا عمران خان کی نئی قانونی ٹیم ان کے مقدمات کے نتائج پر کوئی بڑا اثر ڈال سکتی ہے؟ اگر یہ ٹیم عدالت میں زیادہ مؤثر دفاع پیش کر پائی تو ممکن ہے کہ انہیں کچھ مقدمات میں ریلیف مل جائے۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔